نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 38 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آیت 38: الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 39۔ ترجمہ: مومنوں، کیا بات ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چل کھڑے ہو تو تمہیں زمین سونگ جاتی ہے؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیوی زندگی ہی سے خوش ہو؟ آخرت کے مقابلے میں تو دنیوی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اگر تم روانہ نہ ہوئے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 38 اور 39 کا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 38: جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں پر عتاب۔ ان پر عتاب ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، درختوں پر پھل پک گئے تھے اور سائے میٹھے ہو گئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کی گرمی کے باوجود جنگ تبوک کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ لمبا سفر تھا، اس لیے کچھ لوگ اس میں حصہ نہ لے سکے۔ اللہ نے ان پر عتاب فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو تم سستی ظاہر کرنے لگتے ہو اور عیش پسند کرتے ہو کہ کون سخت گرمی میں گھر کا آرام چھوڑ کر گرمی کی بے پناہ تکلیفیں اٹھائے، اور آرام سے گھر میں رہ کر داد عیش کیوں نہ دیا جائے؟ سخت افسوس ہے کہ تم آخرت کے بجائے دنیوی زندگی پر ریجھ گئے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ پھر دنیا کی ناپائیداری بیان کر کے آخرت کا شوق دلاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے کوئی اپنی شہادت کی انگلی دریا میں ڈال کر پھر اسے نکال کر دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے بصرہ میں اپنے بھائیوں سے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 دیتا ہے۔ بولے بلکہ میں نے تو آپ سے سنا ہے کہ اللہ ایک نیکی کی 2,00,000 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ نے آیت کا یہ جملہ پڑھ کر سنایا، جو کچھ دنیا گزر چکی وہ اور باقی دنیا کا سب کا مجموعہ بھی اللہ کے نزدیک تھوڑا سا ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے۔ آیت 39: ترک جہاد پر عتاب۔ اس آیت میں ترک جہاد پر عتاب ہے کہ اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھو
بیٹھو گے تو تم پر اللہ کا دردناک عذاب آ جائے گا۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو جہاد کی دعوت دی، مگر انہیں زمین سونگ گئی۔ آخرکار اللہ نے بارش بند فرما دی، بلبلا اٹھے۔ فرمایا اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی کی امداد کے لیے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اللہ تمہیں تباہ کر کے اور لوگ پیدا کر دے گا۔ چنانچہ فرمایا سورہ محمد کی آیت 38 میں، اگر تم منہ موڑ لوگے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا فرما دے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جہاد سے باز رہ کر تم اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے بغیر ہی دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ آیت 40۔ ترجمہ: اگر تم آپ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے آپ کی مدد اس وقت بھی کی جب آپ کو کافروں نے جلا وطن کیا تھا اور آپ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے اور جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے فکر نہ کرو، یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخرکار اللہ نے ان پر تسکین اتار دی اور آپ کی ایسے لشکروں سے امداد فرمائی جنہیں تم نے دیکھا تک نہیں، اور کافروں کی بات گرا دی، اور بلند تو اللہ ہی کا حکم ہونے والا ہے اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 40 کا تفسیر۔ اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ مسلمانوں، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار و محافظ ہے، وہی انہیں کافی ہے اور وہی ان کا پاسبان ہے۔ جیسے اللہ نے ان کی اس وقت مدد فرمائی تھی جب کافروں نے آپ کے قتل یا گرفتاری یا جلا وطنی کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور آپ ان سے چھپ کر اپنے پرانے رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک غار سور میں چھپے رہے۔ جب ڈھونڈنے والے تھک ہار کر بیٹھ گئے تو آپ پورے اطمینان سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ غار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے تھے کہ کہیں کوئی دشمن نہ دیکھ لے اور ناگہاں نصیب دشمنان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچھ ایذا نہ پہنچائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دینے لگے کہ جن دو کے ساتھ اللہ ہو کیا ان کی سلامتی میں کلام ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کہ ہم غار سور میں تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیروں پر نگاہ ڈالے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ فرمایا جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، تمہارا ان دو کے ساتھ کیا گمان ہے؟ پھر اللہ نے اپنے رسول پر تسکین اتار دی، یعنی اپنی مدد اتار دی، کیونکہ اللہ کے نبی تو تسکین سے خالی ہی نہ رہتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پر سکون اتار دی اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد کی گئی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکروں سے تائید کی جو تمہیں نظر نہ آتا تھا، یعنی فرشتوں سے، اور کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کی بات بلند رہی۔ شرک مٹا اور توحید پھلی پھولی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے لیے، ایک قومی حمایت کے لیے اور ایک نام و نمود کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ کا مجاہد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کی وہی اللہ کا مجاہد ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سب پر غالب ہے اور ہر کسی سے انتقام لے سکتا ہے، اس کی بارگاہ محفوظ ہے، جس نے اس کی پناہ لی اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اور جس نے اس کے احکام پر عمل کیا اسے کوئی نہیں ستا سکتا۔ اللہ اپنے اقوال و افعال میں بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 38 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔